السلام علیکم اسٹوڈنٹ. جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے آئی ٹی انٹروڈکشن ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں یا آئی ٹی کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیا سلیبس ہے, کتنا پورشن ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ ٹاپکس پڑھے تھے جیسے نیٹ ورک کیا ہے, اور اس میں چیپٹر نمبر 7 میں یعنی 7 اور 11 چونکہ نیٹ ورک والے پورشن میں اور ڈیٹا کمیونیکیشن والے پورشن میں ہیں. تو ہم نے ایلیمنٹس پڑھے تھے. اس کے علاوہ دیکھا تھا کہ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے, اور پھر ہم نے دیکھا تھا گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے بارے میں ڈیٹیل سے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے کمپیوٹر نیٹ ورک. یعنی پہلے ہم کمیونیکیشن کے بارے میں پڑھ رہے تھے, اب ہم پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک کے بارے میں. کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہے؟ Computer network consists of two or more computers that are connected together to share information and resources. کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر کا مجموعہ جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اب ان کو کنیکٹ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن اور ریسورسز کو شیئر کر سکیں. انفارمیشن سے مراد تو یہی ہو گیا کہ ہم ڈیٹا شیئر کریں, ٹھیک ہے, جبکہ ریسورسز سے مراد یہ ہے کہ پرنٹر بھی شیئر کیا جا سکتا ہے نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے, ہارڈ ڈسک بھی شیئر کی جا سکتی ہے, اسکینر بھی شیئر کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پروگرامز بھی یعنی سافٹ ویئرز بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک کمپیوٹر پہ انسٹال ہوتے ہیں اور باقی وہاں سے ایکسیس کیے جا سکتے ہیں. یہ ہو گئے ریسورسز. انفارمیشن تو وہی جو ڈیٹا یا انفارمیشن جو آپ شیئر کرتے ہو, ٹھیک ہے, وہ ہو گئی, یعنی کوئی آپ کی فائل یا ریٹن ڈاکومنٹ یا ویڈیو یا آڈیو یا اس طرح کی انفارمیشن ہو گئی, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, کمپیوٹر نیٹ ورک جو ہیں وہ آپس میں کمپیوٹر جو ہیں وہ نیٹ ورک میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. وہ کنیکٹ کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کے ذریعے کمیونیکیشن ہو سکے, تاکہ کمیونیکیشن پاسبل ہو. کمپیوٹر نیٹ ورک ہی ہے جس کے ذریعے کمیونیکیشن پاسبل ہوتی ہے, اور اس کے لیے کمیونیکیشن میڈیا استعمال ہوتا ہے. کمیونیکیشن میڈیا ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا تھا. کمیونیکیشن میڈیا کیا ہوتا ہے؟ کوئی کیبل ہو سکتی ہے یا وہ وائرلیس کنیکشن ہو سکتا ہے. اب نیٹ ورک ایک کمرے کے اندر بھی ہو سکتا ہے, مختلف شہروں میں بھی ہو سکتا ہے, اور مختلف ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے. مختلف ملکوں کے بھی کمپیوٹر جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں. کمپیوٹر نیٹ ورک کی ایگزامپل جو ہے, بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے آفس کے اندر لوگ مختلف ان کے پاس پی سی ہوتے ہیں, مختلف کام وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپس میں ای میل کا تبادلہ کرتے ہیں یا فائلز کا تبادلہ کرتے ہیں, یا پرنٹر ایک ہوتا ہے اس کے ذریعے پرنٹ نکالا جاتا ہے. اگر آپ بینک انوائرمنٹ میں بھی جاؤ, وہاں پہ آپ نے فار ایگزامپل اپنی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ وغیرہ نکلوانی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ایک پرنٹر ہوتا ہے, ایک بندہ ہوتا ہے رکھا ہوا انہوں نے جو پرنٹنگ کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. تو مختلف لوگ جو ہیں وہ کمانڈ دیتے ہیں وہیں سے, اور ایک پرنٹر کے ذریعے پرنٹ ایزیلی نکل آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا کمپیوٹر نیٹ ورک کا ایک ایگزامپل. دوسری ایگزامپل انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ بہت ہی ہیوج نیٹ ورک ہے جس میں ملین آف کمپیوٹرز ایٹ دا سیم ٹائم ٹیلی فون لائنز کے ذریعے یا مختلف میڈیا کے ذریعے آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. وہ بھی ایک انٹرنیٹ کی ایگزامپل ہے. اب نیٹ ورک کرائٹیریا کیا ہے؟ یعنی نیٹ ورک تب اچھا نیٹ ورک ہو سکتا ہے جب وہ ان کرائٹیریا پہ پورا اترے. اس میں یہ چیزیں ہوں گی جو ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, تو وہ اچھا نیٹ ورک کہلایا جائے گا, وہ نیٹ ورک کنسیڈر کیا جائے گا, ورنہ وہ نیٹ ورک کنسیڈر نہیں کیا جائے گا یا اس نیٹ ورک کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز ہے پرفارمنس, دوسری ہے ریلائبلٹی, تیسری ہے سیکیورٹی. یعنی سب سے پہلے ہے کہ نیٹ ورک کرائٹیریا میں کہ اس کی یعنی پرفارمنس اچھی ہو, ٹھیک ہے. پرفارمنس سے مراد یہ ہے کہ ٹرانزٹ ٹائم اور رسپانس ٹائم جو ہے وہ آپس میں مختلف نہ ہوں, وہ ان کو معیار کیا جاتا ہے, وہ کم سے کم ٹائم لیں, میسیج ٹریول کرنے میں کم سے کم ٹائم لے, تو وہ اچھی پرفارمنس ہوگی. یعنی ٹائم اب کنسیڈر کیا جائے گا کہ 1 منٹ کے اندر یا 1 سیکنڈ کے اندر کتنا ڈیٹا جو ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں جاتا ہے, وہ نیٹ ورک کتنا ڈیٹا لے کے جاتا ہے, وہ اس کی پرفارمنس ہوگی, ٹھیک ہے. یعنی اتنی بٹس یا اتنی بائٹس پر سیکنڈ وہ جو ہوگی, یہ کیا بولی جائے گی, اس کی پرفارمنس کہلائی جائے گی. رسپانس ٹائم کیا ہے کہ جب وہ رسپانس کرے گا, انکوائری گئی, فار ایگزامپل آپ نے ایک ویب سائٹ پہ کلک کیا IOV.edu.pk پہ,
تو وہ کتنے ٹائم بعد آپ کو آنسر کرتی ہے، اور آپ کا نیٹ ورک کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے، وہ کتنے دیر بعد اوپن ہوگی اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے۔ پرفارمنس ایویلیٹ ہوتی ہے جو تھروپٹ اور ڈیلے، دو چیزیں ہیں جو دیکھی جاتی ہیں، تھروپٹ کتنا ہے اور ڈیلے کتنا آیا ہے۔ ہائر تھروپٹ اینڈ فیور ڈیلے مین بیٹر پرفارمنس۔ تھروپٹ ہوتا ہے کہ جلد سے جلد آپ کی کیوری، جیسے آپ نے ویب سائٹ کھولی تو آپ کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، وہ ویب سائٹ فوراً سے اوپن ہو کے آ جائے، تو وہ ہوتی ہے تھروپٹ۔ اور ڈیلے ہوتا ہے جتنا کم سے کم ڈیلے ہوگا اتنا ہی نیٹ ورک کی پرفارمنس اچھی کنسیڈر کی جائے گی۔ تھروپٹ زیادہ ہو اور جبکہ ڈیلے جو ہے وہ کم ہو، یہ کرائٹیریا ہے، یہ پرفارمنس اچھی کنسیڈر کی جائے گی جس میں تھروپٹ زیادہ سے زیادہ ہو اور ڈیلے اس میں کم سے کم ہو۔ کہ جتنے فار ایگزامپل میں نے 10 کمپیوٹر ایٹ دا سیم ٹائم ایک ویب سائٹ کو ایکسیس کر رہے ہیں یا 100 کمپیوٹر ایکسیس کر رہے ہیں، تو وہ کتنی دیر میں رسپانس کرتی ہے اور کتنا ڈیلے ہوتا ہے، یہ اس کی پرفارمنس کنسیڈر کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل زیادہ لوگ بڑھ جاتے ہیں اور نیٹ ورک کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے، یا نیٹ ورک، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوگی اس میں ڈیلے بڑھنا شروع ہو جائے گا، جو نیٹ ورک ڈیلے کم سے کم دے گا وہ اچھا نیٹ ورک کنسیڈر ہوگا، چاہے اس پہ کنجیشن سے مراد یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم 10 لوگ ایکسیس کرنے کی کوشش کریں کسی ڈیٹا کو، تو نیٹ ورک کی پرفارمنس تب میئر ہوگی۔ یا 100 لوگ ہوں، یا 1 ملین کمپیوٹر ہو، یا 2 ملین کمپیوٹر ہو، یا 10,000 کمپیوٹر ہوں، تو 10,000 کمپیوٹر اور 5,000 کمپیوٹر میں دونوں میں کہ 5,000 ایک بندے پہ کے پاس کیوری جا رہی ہیں ایک کمپیوٹر پہ، اور ایک کے پاس جا رہی ہیں 10,000، تو اسی لحاظ سے دیکھیں گے کہ تھروپٹ کہ آیا اسی کے پاس 10,000 جو گئی ہیں، جس کے پاس پہلے 5,000 میں وہ جلدی رسپانس کر رہا تھا، 10,000 میں اس سے ڈبل جو ہے ڈیلے دے رہا ہے، یعنی اس سے زیادہ ٹائم لے رہا ہے، ڈبل ٹائم زیادہ لے رہا ہے، تو اس کی پرفارمنس بہتر ہے۔ یا اگر ڈیلے اس سے بھی کم ہو تو وہ نیٹ ورک بہت ہی بیٹر ہے، کیونکہ وہ کم کمپیوٹر پہ بھی اتنا ہی ڈیلے دے رہا تھا، اور تھروپٹ اس کی جلدی ہو رہی تھی، زیادہ آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس اچھی کنسیڈر ہوگی۔ اس کے بعد ہے ریلائبل ہو مطلب کوئی تبدیلی ہو، ڈیٹا ایکوریٹ پہنچے، فیلئر کی فریکوینسی کم سے کم ہو، یہ نہ ہو میں نے ایک میل کی ہے اور مجھے 10 دن بعد پتہ چلے وہ تو آپ کی میل پہنچی ہی نہیں ہے، یا وہ غلط پہنچی ہے، یا تو اس کے ساتھ آپ نے جو فائل اٹیچ کی تھی وہ کرپٹ ہوئی بھی پہنچی ہے، یا اس کے علاوہ میں نے فار ایگزامپل کوئی فائل شیئر کی ہے تو وہ فائل تھی 15 منٹ میں چلی گئی ہے، پرفارمنس اس کی اچھی ہے، لیکن آپ کا ڈیٹا صحیح نہیں پہنچا، یعنی ریلائبل نہیں ہے، فیلئر جو ہے وہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ریکوری اس کی فیلئر کی بھی اس میں پاسبل نہیں تھی، تو وہ آپ کا اچھا نیٹ ورک کنسیڈر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سیکیور ہو، ڈیٹا جو بھی بھیجا جائے، ہیکر یا ان آتھرائز پرسن وہ اس کے کم سے کم کنسیڈر کرے، ٹھیک ہے، یعنی کم سے کم ہی ایکسیس دے۔ اس کے بعد ہے بینیفٹس کیا ہیں کمپیوٹر نیٹ ورکس کے، یہ بھی آپ لوگوں نے ویسے پڑھے ہیں۔ ایزی کمیونیکیشن ہوتی ہے، کمیونیکیشن آسان ہو گئی ہے نیٹ ورک کے ذریعے، ڈیٹا اور انفارمیشن شیئرنگ آسان ہے، ہارڈ ویئر شیئرنگ پاسبل ہے، سافٹ ویئر شیئرنگ پاسبل ہے، انٹرنیٹ ایکسیس اسی نیٹ ورک کمپیوٹر نیٹ ورک کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہو اور انٹرنیٹ کی ایکسیس آپ کے پاس موجود ہے۔ ڈیٹا سیکیورٹی اینڈ مینجمنٹ، اب ڈیٹا جو ہے ہمارا ہم آن رکھ لیتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ، یعنی کلاؤڈ پہ آپ کو جیسے تو آپ ڈیٹا آپ کا اسٹور ہو جاتا ہے، اگر فار ایگزامپل آپ کا ہارڈ ویئر کہیں گم ہو جاتا ہے تو ڈیٹا آپ کا سیکیور بھی ہوتا ہے اور اب مینیج بھی ہوتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ میں آپ انٹرنیٹ نیٹ ورک کے ذریعے انٹرٹینمنٹ کی فیسلٹی بھی موجود ہیں، آپ گیمز دیکھ سکتے ہو، ملٹی پلیئر گیمز ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں، آن لائن گیمز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ موویز دیکھ سکتے ہو، اس کے علاوہ ویڈیو آڈیوز چلا سکتے ہو،
پھر ریموٹ ڈیٹا ایکسیس ہے، ڈیٹا جو ہے وہ ریموٹلی ایکسیس کیا جا سکتا ہے. میں بھاولپور میں بیٹھی ہوں، میں نے کراچی سے کوئی ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے یا HBL کا فار ایگزامپل میں نے اپنے اکاؤنٹ دیکھ کے اس کی معلومات لینی ہے، تو ڈیٹا نیٹ ورک کے ذریعے میں یوزر نیم پاسورڈ انٹر کروں گی، مجھے لاہور کراچی فیصل آباد اسلام آباد جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں یہیں پہ بیٹھ کے ہی بھاولپور میں ہی بیٹھ کے ڈیٹا ایکسیس کر سکتی ہوں. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ نیٹ ورک کی ہارڈ ویئر کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، سافٹ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو سیٹ اپ کروانا پڑتا ہے، اور سافٹ ویئر کو مینیج کروانا پڑتا ہے، ہارڈ ویئر کو مینیج کرانا پڑتا ہے. اس سارے کی کاسٹ پڑتی ہے، پیسہ لگتا ہے، روپیہ لگتا ہے. تو اوبویسلی آپ کا ایک دفعہ تو بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا، لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ تو چلو جو کر لیتا ہے، ساتھ ساتھ میں آپ کو چونکہ مینیج بھی کروانا پڑتا ہے. کوئی کمپلیکیشن آ جاتی ہیں، ٹربل شوٹنگ بھی ساتھ کے ساتھ کروانی پڑتی ہے، تو وہ بھی آپ کو کاسٹ پڑتی ہے. ٹھیک ہے. انڈیزائریبل شیئرنگ، سم ٹائم ہیکر جو ہیں یا ایسے لوگ یا وائرسز جو ہیں وہ آپ کے ڈیٹا کو اناتھرائزڈ ایکسیس کر لیتے ہیں. انڈیزائریبل سم ٹائم نیٹ ورک کا بیہیویئر یا آرگنائزیشن کا بیہیویئر یا ایسا ایشو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. ڈیٹا سیکیورٹی کنسرنز، سیکیورٹیز پہ ابھی بھی بہت زیادہ کنسرنز ہیں، بہت زیادہ رسک ہیں. کریٹیکل ڈیٹا ابھی بھی نیٹ ورک پہ شیئر یا نیٹ ورک پہ اسٹور نہیں کیا جاتا، بیکاز ڈیٹا سیکیورٹی کنسرنز بہت زیادہ ہیں. کوئی بھی اناتھرائزڈ ایکسیس کر سکتا ہے، کوئی بھی ہیکر اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ٹائپس آف کمپیوٹر نیٹ ورک. کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے، اس کی ٹائپس دیکھ لیتے ہیں. کمپیوٹر نیٹ ورکس کی ٹائپس کتنی ہیں؟ کمپیوٹر نیٹ ورک تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایک یا ایک سے زیادہ کمپیوٹر. ٹھیک ہے. اب ہم کیٹیگریز بناتے ہیں نیٹ ورک کمپیوٹر کی کمپیوٹر نیٹ ورک کی ٹائپس کی. ٹھیک ہے. کہ ایک ہے، یہ ہم کیٹیگری کس طرح بنوا رہے ہیں، یہ ہم جیوگرافیکل کنڈیشن کی بیس پہ یا ایریا کی بیس پہ بنا رہے ہیں، کہ یہ اس کی ٹائپس ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. لوکل ایریا نیٹ ورک، وائڈ ایریا نیٹ ورک، میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک اینڈ پرسنل ایریا نیٹ ورک. پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویسے پرسنل ایریا نیٹ ورک. پرسنل ایریا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ اس میں پڑھاتی ہوں. پین اسٹینڈ فار پرسنل، یہ سب سے چھوٹا ہے. PAN stands for Personal Area Network. It is a network that connect personal devices using wired and wireless technology. یعنی پرسنل ایک بندے کی جو ڈیوائسز ہیں وہ آپس میں وائر یا وائرلیس ٹیکنالوجیز کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. The devices are typically located within a range of about 30 feet. 30 feet کے اندر جو جتنی ڈیوائسز کنیکٹ ہوں گی وہ کیا کہلائی جائیں گی؟ پین کہلائی جائیں گی. ٹھیک ہے. دا ڈیوائسز میں انکلیوڈ پورٹیبل کمپیوٹر بھی ہو سکتے ہیں، اسمارٹ فون ہو سکتے ہیں، ڈیجیٹل کیمرہ ہو سکتے ہیں، پورٹیبل ڈیجیٹل میڈیا پلیئر ہو سکتے ہیں، اور پرنٹر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بلوٹوتھ کے ذریعے بھی آپ نیٹ ورک بنا سکتے ہو، جیسے گروپ ویئر یا گروپ شیئر وغیرہ ہوتی ہے، پیئرنگ کر سکتے ہو. تو یہ پین کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. سب سے کم جو ہے یا سب سے چھوٹا جو ہے، جیسے آپ کے پاس 3-4 ڈیوائسز ہیں، آپ نے موبائل اور یہ سارے آپس میں اٹیچ کر دیے ہیں، اٹیچ کر کے آپ نے اس کو بلوٹوتھ کے ذریعے یا گروپ بنا دیا ہے اور آپس میں ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس پہ ڈیٹا شیئر کر رہے ہو، اس کو آپ کہتے ہو پین. ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں لوکل ایریا نیٹ ورک کی. لوکل ایریا نیٹ ورک ود ان بلڈنگ جو ہے، ود ان بلڈنگ جو ڈیوائسز کنیکٹڈ ہوتی ہیں وہ چاہے لوور اسٹوری پہ ہوں چاہے اپر اسٹوری پہ ہوں. ایک بلڈنگ جو ہے، ایک بلڈنگ کے اندر جتنی مشینز یا جتنے کمپیوٹرز یا جتنی ڈیوائسز اٹیچ ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لوکل ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں. یعنی لین اسٹینڈ فار لوکل ایریا نیٹ ورک، جس میں اسمال ایریا ہوتا ہے. یہ 100 فیٹ یا آپ 100 میٹر بھی کہہ سکتے ہو. 100 میٹر کی اس کی رینج ہوتی ہے. 100 میٹر کی رینج کے اندر جتنی ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ہم کہ وہ ڈیوائسز جو آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں وہ وائرڈ فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ وائرلیس فارم میں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی تاروں کے ذریعے بھی وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور یہ تاروں کے بغیر بھی کنیکٹڈ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے.
اور جتنی ڈیوائسز اٹیچ ہوں گی ان کو کیا کہتے ہیں؟ نوڈ کہتے ہیں. ہر ڈیوائس کو کیا بولا جاتا ہے؟ نوڈ. جیسے میرا کمپیوٹر بھی اٹیچ ہے، لیپ ٹاپ بھی اٹیچ ہے، میری جو ہمسائیں ہیں میں نے ساتھ میں ان کو بھی اٹیچ ان کا بھی کروایا ہوا ہے، یا میرے بہن بھائی ہیں ان کے سب کے سپریٹ مشینز ہیں، دوسرے روم میں وہ رہتے ہیں، یا اوپر اسٹوری میں ہیں، یا میں نیچے اسٹوری میں ہوں، یہ میں تاروں کے ذریعے یا میں نے سوئچ کے ذریعے اٹیچ ان کو کنیکٹ کیا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم لوکل ایریا نیٹ ورک. ٹھیک ہے. تو ہر ڈیوائس جو ہے، ہر کمپیوٹر جو ہے وہ کیا بولا جائے گا؟ ایک نوڈ بولا جائے گا. یہ وائرلیس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے یہ کہ یہ وائرڈ فارم میں ہی ہو، وائرلیس فارم میں بھی لوکل ایریا نیٹ ورک کو مینیج کیا جا سکتا ہے. بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے کیونکہ 10 یا 10 سے زیادہ کمپیوٹر اٹیچ نہیں ہوتے. نہیں، 10 سے زیادہ کمپیوٹر اٹیچ کرو گے تو اس کی لمٹ جو ہے وہ یعنی اس کی لمٹ جو ہے ویسے 10 کمپیوٹرز ہے. اگر 10 سے زیادہ اٹیچ کرو گے تو اس کی سپیڈ پہ اثر پڑنا شروع ہو جائے گا. ٹپیکلی 10 میگا بائٹس پر سیکنڈ سے 1000 میگا بائٹس پر سیکنڈ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ممکن ہے جتنے زیادہ بڑھاتے جاؤ گے کمپیوٹر یا ڈیوائسز، اس کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں 40 ایک لیب ہے، لیب کے اندر 40 کمپیوٹر پڑے ہیں. تو 40 کمپیوٹر کے جو ہیں وہ اس کے لیے وہ جو آپس میں ان کو کنیکٹ کیا ہوا ہے لیب کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ لین ہے، لوکل ایریا نیٹ ورک ہے. کیا فائدے ہیں لین کے؟ لین کے فائدے ہیں ریسورس شیئرنگ. ایزیلی ریسورس سی ڈی روم شیئر کیا جا سکتا ہے، پرنٹر شیئر کیا جا سکتا ہے، ہارڈ ڈرائیو شیئر کی جا سکتی ہے، جو ریسورسز شیئر کر سکتے ہیں ہم. کمیونیکیشن آسانی سے پاسبل ہوتی ہے. آپ 40 کمپیوٹر ہیں، 40 کمپیوٹر کو ہر میں آپ نے سافٹ ویئر کرنا ہے انسٹال، تو بجائے اس کے یو ایس بی لے کے ہر کمپیوٹر میں جاؤ علیحدہ سے انسٹال کرو، تو آپ سمپل ڈیٹا شیئرنگ کے ذریعے ایپ شیئر بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اپلیکیشن بھی شیئر کی جا سکتی ہے تو وہ کمیونیکیشن بھی کی جا سکتی ہے. آپ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہو اور اپلیکیشن شیئر بھی کر سکتے ہو. سینٹرلائزڈ آئی ٹی ایڈمن، ایک آئی ٹی ایڈمن ہوتا ہے، وہ لوکل ایریا کو نیٹ ورک کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. کوئی لمبی چوڑی ٹیم تو ہوتی نہیں ہے، تو اسی لیے ایک ہی بندے کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کو ایزیلی مینیج کر سکتا ہے. اب ہے سینٹرلائز ڈیٹا ایک سینٹرلائز ہو سکتا ہے. سینٹرلائزڈ ایڈمن ہے، سینٹرلائز آئی ٹی ایڈمن کی ضرورت. اس کے بعد ڈیٹا جو ہے وہ ایک کمپیوٹر میں ہوتا ہے، آپ اس کو باقی کمپیوٹر میں شیئر کر سکتے ہو. ایک سرور بنا لیتے ہو اور باقی سے کمپیوٹر کو ایزیلی مینیج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ ایکسیس شیئرنگ، ایک کمپیوٹر سرور پہ آ رہی ہے، وہ آٹومیٹکلی باقی 40 کمپیوٹر پہ بھی شیئر کی جا سکتی ہے. ڈیٹا سیکیورٹی اور مینجمنٹ اس کی آسان ہوتی ہے. سینٹرلائز ڈیٹا ہوتا ہے، اس لیے آپ سرور کو سرور کے ذریعے باقی کمپیوٹر کو کنٹرول کر سکتے ہو. لمیٹیشن کیا ہے؟ پرائیویسی تھریٹس، پرائیویسی نہیں ہوتی. ایکسپینسو ہے ایک لیب کے لیے فار ایگزامپل، یا ایک چھوٹے ایریا میں، تو اس کے لحاظ سے آپ کو کیبلز وغیرہ کا خرچہ اور کافی ایکسپینسو پڑ جاتی ہے. ایڈمن ٹائم ریکوائرڈ، ایڈمن کو مینٹین کرنے کے لیے ٹائم ریکوائر ہوتا ہے. فار ایگزامپل 40 کمپیوٹر ہیں، ایک کلائنٹ کی سیٹنگ کرنی ہو تو وہ کلائنٹ کی سیٹنگ کرنے کے لیے بھی وہ 40 جگہوں پہ جا کے سیپریٹ سے اس کی سیٹنگ کرے گا. ڈیٹا سیکیورٹی کنسرنز، کوئی بھی اناتھرائزڈ پرسن ایزیلی اگر جس نے سرور کو ایکسیس کر لیا تو وہ باقی سارے نیٹ ورک کو ایکسیس کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک. وائڈ ایریا نیٹ ورک بہت زیادہ بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے. یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ بھی وائڈ ایریا کی اگزامپل ہے. اے ٹی ایم جو ہے، اے ٹی ایم کا پورا جو یعنی آپ کسی بھی سٹی میں جا کے اے ٹی ایم استعمال کر کے پیسے نکلوا سکتے ہو. یہ جو اے ٹی ایمز کا نیٹ ورک ہوتا ہے یہ مختلف سٹیز میں، یہ کس کی اگزامپل ہے؟ وائڈ ایریا نیٹ ورک کی. نادرا کے جو آفیسز ہیں جہاں پہ آپ شناختی کارڈ وغیرہ بننے دیتے ہو یا پاسپورٹ بننے دیتے ہو، وہ ساری کس کی اگزامپل ہیں؟ وائڈ ایریا نیٹ ورک کی ہیں. ٹھیک ہے. اب وائڈ ایریا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ وین اسٹینڈس فار وائڈ ایریا نیٹ ورک. دس ٹائپ آف نیٹ ورک کور اے لارج ایریا. اٹ کنیکٹس کمپیوٹرز اینڈ ادر ڈیوائسز ان ڈفرینٹ سٹیز اینڈ کنٹریز. سٹیز کے اندر بھی اور کنٹریز کے اندر بھی، یعنی سٹیز ٹو سٹیز. بہاولپور کے کمپیوٹر کو کنیکٹ کر دیں ملتان کے ساتھ، ملتان بہاولپور کے کنیکٹ کر دیں آگے لاہور کے ساتھ، لاہور کے
پورے پنجاب کے کمپیوٹر ہو گئے، پھر اسی طرح وہ سارے کمپیوٹر ہو گئے فیڈرل ایریا کے، پھر سندھ کے اور پنجاب، یعنی سارے صوبوں کے آپس میں، یہ ساری وائڈ ایریا نیٹ ورک کی ایگزامپلز ہیں۔ آپ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہو یہ بھی وائڈ ایریا کی ایگزامپل ہیں، ٹھیک ہے، جس میں شہر بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور ملک بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ ایریا کیا کہلایا جاتا ہے؟ وائڈ ایریا نیٹ ورک، یعنی ملک کے کمپیوٹرز اور شہروں میں کے کمپیوٹرز، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر ان اے وین آر آفن کنیکٹڈ تھرو ٹیلی فون لائنز، کس کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے؟ اب اتنا بڑا جو سسٹم ہے وہ ٹیلی فون لائنز کے بغیر پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر شہر کنیکٹ کیے جائیں گے تو بھی ٹیلی فون لائنز کی ضرورت پڑے گی، یا سم ٹائم لیزڈ لائنز اور سیٹلائٹ اب جیسے پاکستان جیسے ملک میں سیٹلائٹ کو مینیج کرنا پاسبل نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹیلی فون لائن ہی زیادہ ایکسپینسو نہیں پڑتا، اس کی سپیڈ بہت کم ہوتی ہے لین کے مقابلے میں، کیونکہ جتنے زیادہ کمپیوٹر کنیکٹ ہوتے جائیں گے اتنے زیادہ جو سپیڈ پہ اثر پڑتا جائے گا، ٹرانسمیشن ریٹ اتنا ہی کم ہوتا جائے گا، رسپانس ٹائم جو ہے وہ اتنا کم ہوتا یعنی تھروپٹ جو ہے کم ہوتی جائے گی، اور ویٹنگ ٹائم جو ہے، اب دیکھو ہم ایک ویب سائٹ کھولنے لگتے ہیں، جیسے جس دن رزلٹ آتا ہے آپ لوگوں کا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ 22 وغیرہ کا، تو آپ لوگ کیا کرتے ہو، آپ لوگ نیٹ پہ نا اپنا رول نمبر بار بار پٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، ہر دفعہ آپ کو جواب نہیں ملتا، کافی ٹائم بعد جواب ملتا ہے، رزلٹ سم ٹائم شو نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ نیٹ ورک پہ کنجیشن بڑھ گیا ہے، یعنی بہت زیادہ ریکویسٹ جا رہی ہیں، جس کی پہلے ریکویسٹ پہنچتی ہے اس کو وہ انٹرٹین کرتا ہے، باقی ریکویسٹ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اس کی کیپیسٹی سے کم ہو جاتی ہے۔ یہ 56 کلو بٹس کلو میں، وہ میگا میں تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایک جو میگا بائٹ ہے وہ 1000 کلو بائٹ کے برابر ہوتا ہے، تو 56 کلو بٹس یا بائٹس پر سیکنڈ سے 50 MB تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اب زیادہ بھی ہے، لیکن یہ ہے اتنی زیادہ ابھی بھی سپیڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کیا فائدے ہیں؟ کمیونیکیشن کی فیسلٹی، ایک شہر سے دوسرے شہر پہ ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہو، اس کے علاوہ ریموٹ ڈیٹا انٹری آپ کو کہیں لاہور کراچی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ یہیں پہ بیٹھے بیٹھے انٹری کر سکتے ہو۔ سینٹرلائز ڈیٹا ہے، اس میں بھی سینٹرلائز ڈیٹا ہوتا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں؟ اس کی کاسٹ تو ویسے بھی بہت زیادہ ہے، اس کی ہارڈ ویئر کی بھی، اس کی سافٹ ویئر کی بھی، مینجمنٹ کاسٹ، ہیکرز وغیرہ، فیلئر آف سرور کوئی ایک فیل ہو گیا تو آپ کے لیے باقی آپ کا جتنا ڈیٹا جو ہے وہ بھی فیل ہونے کا، یعنی وہ بھی آپ کے ہونا، یا کوئی ہیکر اٹیک کر لیتے ہیں کسی ویب سائٹ پہ، وہ ڈیٹا سارا آپ کا چینج کر لیتے ہیں یا ہیک کر لیتے ہیں، آپ کو سارا نئے ڈیٹے کی ضرورت پیش پڑ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہ یعنی ہائی کاسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، صرف اگر سرور جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے سارا لاس ہو جاتا ہے، اور سارا ڈیٹا جو ہے، سارا سسٹم جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں میٹروپولیٹن ایریا کی۔ میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ میٹروپولیٹن ہمیشہ بات ایک مخصوص جغرافیکل کنڈیشن کی ہوتی ہے، جغرافیکل ایریا ہوتا ہے، جسٹ لائک اس کو کیمپس ایریا نیٹ ورک بھی بولا جاتا ہے، جسٹ لائک ود ان سٹی، فار ایگزامپل ایک کونے میں ایک بلڈنگ ہے اور دوسرے کونے میں دوسری بلڈنگ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اگر کنیکٹ کرنا ہے آپ نے شہر کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے، ایک بلڈنگ کو دوسرے بلڈنگ سے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو، اس کے لیے میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کا کنسیپٹ یوز ہوتا ہے، کہ یعنی سٹی کے اندر جو ہے مختلف جگہوں پہ جو کنیکشن بناتے ہو وہ کیا ہوتا ہے، میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک، ٹھیک ہے۔ یہ لین سے بڑا ہوتا ہے اور وین سے چھوٹا ہوتا ہے۔ دا نیٹ ورک کنیکٹنگ ڈفرینٹ برانچز آف کمپنی ان سیم سٹی کے اندر، جیسے بہاولپور کی میں بات کرتی ہوں، بہاولپور میں یونیورسٹی کے 3 کیمپسز ہیں، 3 کیمپسز کون سے ہیں؟ ایک ریلوے کیمپس، ٹھیک ہے، اور ایک ہے آپ کا اولڈ کیمپس، اور ایک ہے بغداد کیمپس۔ بغداد الجدید کیمپس کو کنیکٹ کیا ہم نے عباسیہ کیمپس سے یا اولڈ کیمپس سے،
پھر یہ دونوں آپس میں ان کو تیسرے کے ساتھ یعنی کنیکٹ کر دیا ہم نے ریلوے کیمپس کے ساتھ، تو وہ جو نیٹ ورکنگ کی جائے گی وہ ایکسیس پوائنٹ کے ذریعے کی جاتی ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کرتے ہیں۔ جیسے مختلف کالجز کے کیمپسز، مختلف یونیورسٹی کے کیمپسز جو ایک سٹی میں ہوتے ہیں اس کو، اور کیبل نیٹ ٹی وی کے نیٹ ورک جو ہوتے ہیں وہ ایک سٹی کے اندر، وہ بھی میٹروپولیٹن ایریا ہیں۔ اس کے ایڈوانٹیج کیا ہوتے ہیں؟ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، لین کے مقابلے میں ایک زیادہ ایریا کور کرتا ہے، ڈیٹا سپیڈ بھی لین کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن لین کے مقابلے میں ایکسپینسو ہے زیادہ، اور لین کے مقابلے میں اس کو مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہے۔ پرسنل ایریا نیٹ ورک میں آپ لوگوں کو پڑھا چکی ہوں۔ اس کے بعد ہے ڈیفرنس بٹوین لین اینڈ وین۔ لین اور وین کے درمیان ڈیفرنس ہے، یہ بھی آپ لوگ اچھی طریقے سے تیار کر لو گے، اور اس کو چونکہ لین بھی میں پڑھا چکی ہوں، وین بھی پڑھا چکی ہوں، آپ لوگوں نے صرف اس کو پریپیئر کرنا ہے اور اس کا ریویو لینا ہے۔ اب نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم نیٹ ورک آرکیٹیکچر کی، کہ آرکیٹیکچر کے لحاظ سے نیٹ ورک کی کتنی کیٹیگریز ہیں، آرکیٹیکچر کے لحاظ سے، اس کے ڈیزائن کے لحاظ سے کتنی کیٹیگریز ہیں، 2 کیٹیگریز ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا نیٹ ورک کے ٹائپس پڑھی یا کیٹیگریز پڑھی، وہ ایریا وائز پڑھی تھیں، جغرافیکل کنڈیشن وائز ہم نے پڑھی تھی کہ نیٹ ورکنگ اگر آپ کرتے ہیں تو جغرافیکل کنڈیشن انوالو ہوں تو وہ نیٹ ورک کی ٹائپس ہم نے پڑھی، وہ ہم نے 4 ٹائپس پڑھی: پرسنل ایریا نیٹ ورک، لوکل ایریا نیٹ ورک، میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک اور وائڈ ایریا نیٹ ورک۔ اب بات کرتے ہیں نیٹ ورک کا ڈیزائن کے لحاظ سے، اس کے آرکیٹیکچر کے لحاظ سے 2 اس کی ٹائپس ہوتی ہیں: پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک اور کلائنٹ سرور نیٹ ورک۔ پیئر ٹو پیئر، پیئر سے مراد یہ ہے ایک کمپلیٹ کمپیوٹر ہوگا، ٹھیک ہے۔ پیئر ٹو پیئر ایک تو ان ایکسپینسو وے ہے، ہر بندے نے میرا ایک کمپیوٹر پڑا تھا، ساتھ میں میری بہن کا پڑا ہے، کہ میرے کزن کا پڑا ہے، میں نے ان کو ملا کے ایک کمپیوٹر بنا دیا۔ اب میرا کمپیوٹر بھی فل فنکشنل کمپیوٹر ہے اس میں، اور باقی سب کے بھی فل فنکشنل کمپیوٹر ہیں، یعنی ادھر ادھر سے کمپلیٹ کمپیوٹر سے تو ہم نے اس کو ملا کے جو نیٹ ورک بنایا، اور یہ نیٹ ورک 10 کمپیوٹرز پہ مشتمل ہوگا۔ 10 سے زیادہ کریں گے تو یہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ افیکٹ کر جائے گی، اس کی سپیڈ افیکٹ کر جائے گی۔ تو پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ان ایکسپینسو وے ہے، دوسرا ہارڈ ویئر شیئر کرنا بھی آسان ہے، ڈیٹا انفارمیشن شیئر کرنا آسان ہے، اس کو مینیج کرنا آسان ہے۔ ہر کمپیوٹر کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہوگا، نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم ہو، اس کے لیے یعنی اس کو سیٹ اپ کرنا بھی آسان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کر سکو کسی ایک کمپیوٹر پہ کر لیتے ہو تو وہ بھی سوٹیبل، وہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر ایک نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم کر لیتے ہو، اپلیکیشن سارے ایک کمپیوٹر پہ انسٹال ہوں گی، اس کے علاوہ یعنی آپریٹنگ سسٹم سب پہ انسٹال ہوں گے، اور عام آپریٹنگ سسٹم بھی ہو سکتے ہیں، نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم بھی ہو سکتے ہیں۔ اسمال بزنس کے لیے یا ہوم یوزرز کے لیے یہ آسان ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ سیٹ اپ آسان ہے، اس کو مینٹین کرنا آسان ہے، زیادہ ایکسپینسو سرور کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے علاوہ 10 یا کم کمپیوٹر کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ہیوی یوز کین سلو، زیادہ اگر یوز کریں گے تو زیادہ کمپیوٹر یوز کر لیں گے تو سلو ہو جائے گا، سیکیورٹی بھی اس میں کم ہے، اور فائل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لوکیشن پہ سٹور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کلائنٹ سرور۔ کلائنٹ سرور کیا ہے؟ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں کہ سرور کے بارے میں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، کلائنٹ کیا ہوتے ہیں، سرور کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ میں پہلے بھی یہ پڑھا چکی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ریویژن سیشن ہے، اس میں آپ لوگوں کو صرف جلدی سے کوئک ریویو دوں گی، اور آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ آپ لوگ پہلے بھی پریپیئر کر چکے ہوگے سلیبس کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ 2 چیپٹر آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کرنے ہیں۔ اگر اچھے طریقے سے آپ لوگ پریپیئر کر لو گے تو پھر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے ایک سیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، جس میں 8 نمبر کے یعنی 16 مارکس کا یہ آپ کا پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ اچھے طریقے سے اس کو سالو کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ کلائنٹ سرور نیٹ ورک کی بات کر رہے تھے، کلائنٹ سرور کے بارے میں آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو۔ ایک اسٹرانگ کمپیوٹر ہوتا ہے، اور جو کہ باقیوں کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے، اور ریسورسز شیئر اسی کے تھرو کیے جاتے ہیں، ان کو کنٹرول بھی کرتا ہے،
क्लाइंट का काम है सिर्फ रिक्वेस्ट पुट करना। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ कनेक्टेड विद अ सर्वर टू एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज, जो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है और डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। सिर्फ रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्वर उसके जवाब में वो रिसोर्स उसको मुहैया कर देगा। इस सर्वर कंप्यूटर जो हैं वो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो कि क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसको होस्ट कंप्यूटर भी बोला जाता है। उसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके सॉफ्टवेयर जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी के होते हैं। और उसके अलावा स्टोरेज एरिया, इसकी स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा ये है कि डाटा इन्फॉर्मेशन भी सर्वर ही शेयर करता है तमाम क्लाइंट से, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक ऑन नेटवर्क पे डाटा ट्रैफिक का वॉल्यूम जो है, डाटे का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। और रिस्पॉन्स जो है वो हर नेटवर्क के पास, चूँकि डाटा तो होता नहीं है, डाटा सारा जितना भी है वो सर्वर पे सारा बर्डनाइज होता है, लेकिन सर्वर चूँकि स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होता है तो वो फास्टर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। और क्लाइंट के लेस पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो सर्वर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। सर्वर कंप्यूटर स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं कि वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। तो इसके अलावा अगर सर्वर स्टॉप हो गया तो सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्किटेक्चर। उसके बाद एक टर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं और ये आपका आज के दिन का लास्ट टॉपिक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज़ अ प्राइवेट एंड सिक्योर चैनल ओवर द इंटरनेट दैट अलाउ द यूज़र टू एक्सेस अ प्राइवेट नेटवर्क सिक्योरली। For example, it can be used by traveling employees to access the company network securely over the network. Virtual private network is inexpensive because it uses the internet instead of any leased line. इंटरनेट का ही इस्तेमाल करते हुए जैसे प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हैं, यानी ये इंटरनेट पे वो कंप्यूटर या वो सर्विसेज नहीं होंगी, लेकिन इंटरनेट की ही सर्विसेज नहीं ले रहे होंगे, हम सर्वर एक्सेस कर रहे होंगे या हम नेट यूज़ कर रहे होंगे। किसका? यानी एक पाथ जो है वो एक रास्ता यूज़ कर रहे होगा इंटरनेट ही। डाटा ट्रांसफरिंग कौन कर रहा होगा? इंटरनेट। लेकिन उसके अंदर एक सिक्योर सा टनल बन जाएगी, रास्ता बन जाएगा, जिसके ज़रिए इसको टनलिंग का कंसेप्ट भी बोला जाता है, जिसके ज़रिए डाटा जो है वो सिक्योरली आप कंपनी का ही नेटवर्क डाटा एक्सेस करोगे। लेकिन लाइंस कौन सी यूज़ करोगे? नेट कौन सा यूज़ करोगे? इंटरनेट। लीज्ड लाइन यूज़ नहीं करोगे, बल्कि कौन सा नेट यूज़ करोगे? इंटरनेट ही यूज़ करोगे। लेकिन एक्सेस क्या कर रहे होगे? अपनी कंपनी का डाटा एक्सेस कर रहे होगे इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए। इसको कहते हैं VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। है प्राइवेट नेटवर्क ही, लेकिन वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है। क्योंकि वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी काम कर रही है कराची में और बंदा उसका आया हुआ है बहावलपुर में। अब वो कंपनी का डाटा इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी लाइन यूज़ करना चाहता है, यूज़ वो इंटरनेट को करेगा और VPN की सेटिंग करेगा, जिसके अंदर उस कंपनी का यूज़र नेम पासवर्ड और टनल बना देगा कि इंटरनेट होगा इंटरनेट पे ही, लेकिन ओपन नहीं होगा। इंटरनेट पे वो चीज़ ओपन नहीं होगी। इस्तेमाल वो इंटरनेट कर रहा होगा और डाटा कहाँ से आ रहा होगा? डाटा उसके और जा और आ कहाँ से रहा होगा? वो उसके अपने प्राइवेट नेटवर्क से ही जा रहा होगा, जिसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे ये इसने एक आर्किटेक्चर दिया हुआ है इंट्रानेट। इंट्रानेट किस कंपनी का अपना नेट होता है, ठीक है, इंटरनेट की तरह ही है, लेकिन वो उस कंपनी का है। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक कंपनी है, ठीक है, उसने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, उसने अपनी डेटाबेस बनाई हुई है, उसने अपना इंटरनेट पूरा एस्टैब्लिश किया हुआ है। तो वो क्या करेगा? अगर उसके कंपनी के लोग बाहर जाते हैं तो वो VPN एक सेट कर देंगे कि यूज़ इंटरनेट को कर रहा होगा, लेकिन वो डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट होगा? इंटरनेट के साथ। यानी इन नेट कौन सा इस्तेमाल कर रहा होगा? इंटरनेट। और कनेक्ट और डाटा कौन सा वो ले रहा होगा? इंटरनेट का, ठीक है।
یعنی اس کمپنی کا اپنا ہی. اس کو ٹنلنگ بھی کہا جاتا ہے. پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹنلنگ. ٹنل کس کو کہتے ہیں؟ جو زیر زمین ایک رستہ ہوتا ہے، گزرنے کی گزرگاہ ہوتی ہے، اس کو ٹنل کہا جاتا ہے. جو اوپر نیچے سے بند ہوتی ہے، صرف ایک ٹیوب کی طرح ہے، وہ ٹنل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹنلنگ کا کنسیپٹ اسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ یہ دیکھو، ایک یہ ہے انٹرنیٹ. ٹھیک ہے، یہ جو کلاؤڈ ہے یہ انٹرنیٹ کو شو کر رہا ہے. اسی کلاؤڈ کا استعمال کرتے ہوئے یہ ہے انٹرنیٹ جو کمپنی کا نیٹ ہے، اور وہ ہے ساتھ میں یوزر. ٹھیک ہے، یہ لیپ ٹاپ کون سا ہے؟ یہ یوزر کا ہے. ٹھیک ہے، یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ کمپنی کا ہے، اور یہ انٹرنیٹ کی یوز کر رہا ہے نیٹ، اور ڈیٹا کہاں سے ڈائریکٹ ایکسیس کر رہا ہے؟ اس ٹنلنگ کے ذریعے. یہ جو ٹنل ہے اس کو کہتے ہیں ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک، وی پی این کنیکشن اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ وی پی این کین بی یوز اوور اے لارج جغرافیکل نیٹ ورک. لارج جغرافیکل نیٹ ورک پہ یوز ہو جاتا ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، جیسے کوئی ریسرچ پیپر ہوں تو وہ وی پی این کا ایک آپ کو بنا دیتے ہیں، یوزر نیم پاس ورڈ دے دیتے ہیں، آپ وی پی این میں وہ ڈال دیتے ہو. وی پی این میں وہ ڈالتے ہو تو آپ اپنے بیٹھے گھر میں ہوگے، بیٹھے پی ٹی سی ایل کو یوز کر رہے ہوگے، آپ آئی یو بی کا نہیں یوز کر رہے ہوگے. آئی یو بی کچھ ہوتے ہیں جس کی ایکسیس ہوتی ہے، آپ ریسرچ پیپر جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، جبکہ آپ یونیورسٹی کے لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. گھر بیٹھے آپ وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، لیکن کیا کرو گے؟ وی پی این کے ذریعے آپ گھر بیٹھے بھی، گھر میں انٹرنیٹ پی ٹی سی ایل کو یوز کرتے ہوئے آپ ایسے لگ رہا ہوگا کہ آپ یونیورسٹی کے اندر ہی ہو اور اسی کو ہی استعمال کر رہے ہو، اسی کے نیٹ کو یوز کر رہے ہو. وہ وی پی این کے تھرو ہی پاسبل ہوتا ہے. آج کے ٹاپک دیکھ لو، ہم نے کون کون سے ٹاپک پڑھے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے نیٹ ورک، کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے، اس کی ٹائپ، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، نیٹ ورک کا کرائٹیریا کیا ہے، ایگزامپلس دیکھی تھیں، بینیفٹس دیکھے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یا اس کے ڈرا بیکس دیکھے ہیں. پھر ہم نے ٹائپس آف کمپیوٹر نیٹ ورکس دیکھا دو طرح سے. ایک ہم نے کیٹیگریز دیکھی ایریا وائز، جو کہ کیا تھیں؟ لوکل ایریا نیٹ ورک، وائڈ ایریا نیٹ ورک، میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک، اور اس کے علاوہ ہے پرسنل ایریا نیٹ ورک. لوکل ایریا نیٹ ورک کو ہم نے دیکھا، اس کے ایڈوانٹیجز دیکھے اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے. اسی طرح وائڈ ایریا نیٹ ورک کو دیکھا ہم نے، اس کے ایڈوانٹیجز دیکھے، ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے. دین میٹروپولیٹن کے ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز. دین پین کو کہ اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. لین وین کے درمیان ڈفرینس آپ لوگوں نے خود پریپیئر کرنا ہے. دین ہم نے نیٹ ورک آرکیٹیکچر دیکھا، جس میں دو ٹائپس ہم نے دیکھی، پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک اور کلائنٹ سرور نیٹ ورک. ٹھیک ہے، دین اس کے بعد اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دونوں کے دیکھے. اور پھر ہم نے لاسٹ ٹاپک ابھی جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ ہے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک، کہ وہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ کل جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہم نے ٹپالوجیز پڑھنی ہے اور ان کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. اور اس چیپٹر کو تقریباً اس چیپٹر کا ہاف چیپٹر تقریباً ہم کر چکے ہیں، اور باقی امپورٹنٹ جو ٹاپک ہیں اس میں وہ ٹپالوجیز والے ہیں، پروٹوکولز والے ہیں، اور اس کے علاوہ OSI لیئرز ہیں، اوپن سسٹم انٹر کنیکشن لیئرز ہیں، ان لیئرز کی ڈیٹیل پڑھنی ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو ہم نے نیکسٹ میں پڑھنی ہے. اس کے بعد دیکھیں گے کوئی چھوٹی موٹی ٹرمینالوجیز ہوئیں وہ بھی کمپلیٹ کریں گے. پھر ہمارا ایک سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا، چیپٹر نمبر 7 اور 11 والا جو ڈیٹا کمیونیکیشن اور نیٹ ورکنگ والا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ایک سیکشن 16 مارکس کا آپ کا مکمل ہو جائے گا. 16 کا وہ ہو جائے گا. کچھ ایم سی کیوز بھی ان میں سے آتے ہیں، وہ بھی ہاف ایم سی کیوز آپ کے اس سے مکمل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم نے شروع کے 4-5 چیپٹر دیکھنے ہیں، اس کا بھی اسی طرح کوئک ریویو لیں گے، اور ایک دن میں کافی سارے ٹاپک پڑھ کے دین ہم نیکسٹ میں چلیں گے. اوکے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.